بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ یا دوسرے اعضاء سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر المسلموں کا لفظ لائے ہیں، یہ بھی عموم معاشرت کی وجہ سے ہے، ورنہ تمام انسان مراد ہے۔ عام طور پر چونکہ ہماری معاشرت اور ہمارا رہنا سہنا مسلمانوں کے درمیان ہے، اس لیے المسلموں مسلمان کا لفظ لائے ہیں، ورنہ جس طرح مسلمان کو بلا وجہ اذیت پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ بے زبان جانور کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر شریعت نے بے زبان جانوروں تک کے حقوق بتلائے ہیں اور ان کے حقوق انسانوں کو سکھائے ہیں۔ پھر جس قدر درجہ بڑھتا ہے اسی طرح حقوق زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بے زبان جانور کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح پھر اگر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو بحیثیت انسان ہونے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور پھر انسان کے بعد اگر وہ مسلمان ہے اس کے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پڑوسی ہے، اس کا پڑوس ہے، اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر رشتہ داری کا تعلق ہے تو حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو انسان زبان یا ہاتھ سے اذیت پہنچائے، یہ بات شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پھر ایک نقطہ علماء نے اس میں لکھا ہے، من لسانہ ویدہ۔ لسان یعنی زبان کو ہاتھ پر مقدم ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زبان کی ایذا یہ ہاتھ کی ایذا سے زیادہ عام ہے، اس لیے زبان کو مقدم ذکر کیا کہ ہاتھ سے بھی انسان اذیت پہنچاتا ہے، کسی کی پٹائی لگا دی، نقصان پہنچا دیا، لیکن زبان سے انسان گالم گلوچ کر لی، اسی طریقے سے بہتان ترازی کر لی، طعن و تشنیع کر لی، غیبت کر لی، گالم گلوچ کر لی، چغل خوری کر لی، یہ سارے تکلیف کے اسباب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے بدلہ طاقتور ہی لے سکتا ہے، جس کو بدلہ لینے کی طاقت ہو، لیکن زبان سامنے والا چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، زبان ہر ایک چلا سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے ہر ایک اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو زبان کی ایذا یہ پھر ہاتھ پیر دیگر اعضاء کی ایذا سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے اس کو جو ہے دیگر اعضاء پر مقدم ذکر کر دیا۔ عربی کا مشہور شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زبان کی جو ایذا ہے، تکلیف ہے، یہ پھر انسان بھولتا نہیں ہے، یہ زخم زیادہ عرصے تک رہتا ہے، اس لیے بھی اس کو مقدم ذکر کیا۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے اور ایمانی رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، پھر اس کے باوجود اگر انسان کسی کی غیبت کرے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی پر بہتان لگائے، کسی پر تہمت لگائے، یا اعضاء کے ذریعے سے کسی کو نقصان یعنی چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، دیگر نقصانات پہنچانا، یہ ہمارے ایمان کے منافی کام ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔